अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम अपनी इस ऑडियो में बात करेंगे कि हमारे दिमाग से परेशानी, खौफ या नेगेटिव सोचों को दूर करने में कैसे मदद मिल सकती है। ये सोचें आपकी नींद या आराम करने में सिर्फ खलल पैदा कर सकती हैं, इनका कोई वजूद नहीं। हम अपने रोज़मर्रा के कामों से फारिग होकर जब हम अपने बिस्तर पर आराम करने के लिए जाते हैं तो हमारा दिमाग सोचना शुरू कर देता है। हमारा दिमाग एक दिन में लगभग 60,000 ख्यालात पैदा करता है और इनमें 95% से ज़्यादा माजी के हैं जो हम तब्दील नहीं कर सकते, या मुस्तकबिल के बारे में जो गैर हकीकी हैं। हमें आज में रहना है और अपनी तमाम परेशानियां ख़त्म करना है। इसलिए आज का हमारा टॉपिक है हम किस तरह से खुश रह सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि आपकी नींद जेनेटिकली तौर पर किसी खास जीन के जरिए तय होती है। ये जिम्मेदार है आपके सोने की ज़रूरत के घंटों के लिए, यानी ये आपकी नींद को ख़राब कर सकते हैं। इसी वजह से ऐसे लोग मौजूद हैं जो 5 घंटे आराम के साथ पूरे दिन का सामना कर सकते हैं, जबकि दर हकीकत बहुत सारी सूरतों में नींद की खराबी बाज़ जीनों में तब्दीली की वजह से होती है। ये इस पर मुनहसिर होता है कि किसको किस तरह का सामना करना पड़ता है। इस तब्दीली का हसूल हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। नींद हमें जल्दी सोने पर मजबूर कर सकती है। ऐसा लगता है कि हमारे पास दिन रात मुख्तलिफ जेनेटिकल परेशानियां ज्यादा एक्टिव हैं, जो हमारे आराम में परेशानी पैदा करती हैं। आप खुशी महसूस करते हैं क्योंकि आप खुशी को ढूंढ रहे होते हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कहाँ? ऑडियो के आगाज में हमने अपनी जिंदगी में जेनेटिकल विरासत की अहमियत के बारे में बात की थी। संगीन और मामूली दोनों बीमारियों की एक अच्छी खासियत वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। लिहाजा आज तबी साइंस तवक्का करती है कि ऐबदार जीन्स को मामूल की जगह से तब्दील करके बहुत सी बीमारियों को दूर करने में कामयाब होगा। इस वक्त ये सिर्फ साइंस फिक्शन है, लेकिन यकीनी तौर पर नतीजे देखने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि खुश रहने के लिए हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? अब आप देखेंगे कि ये बकवास नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है ऐसे लोग क्यों हैं जो हर हाल में खुश हैं? क्योंकि वो ऐसे लोग हैं जो अपने वजूद से मुस्तकिल रहते हुए कभी भी अपने चेहरे से मुस्कुराहट नहीं हटाते। इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। साइंसी तबका 70 साल से ज़्यादा अरसे से खुशी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, नफ्सियात और असबी साइंस का संजीदगी से मुताला कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि हम इब्तदा में ही हैं, हालांकि ये वाकई सरासर सच नहीं है। खुशी के बारे में हम पहले से ही बहुत सी चीज़ें जानते हैं। याद रखें कि हम जीनों के बारे में क्या बात कर रहे थे। बहुत से मुतालात इस गैर मामूली नतीजे पर पहुंच गए हैं कि कम से कम 30% लोगों में विरासत से खुशी मुंतकिल नहीं होती। ये हमें परेशान कुन सवाल की तरफ ले जाता है। अगर मुझे खुशी के लिए कम तनासुब मिला है तो मुझे मजम्मत की जाती है कि मैं खुश नहीं हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मेरे जीन ये कहते हैं। अगर अज़म को आज एक मनफी रुझान समझा जाता तो ये सिर्फ इतना साबित हुआ है कि यह किसी फर्द का जबरदस्त और ताकतवर आला है। आइए कुछ हिस्सों पर गौर करते हैं। खुशी क्या है? इंसान आमतौर पर खुशी महसूस करता है जब वो अपने मकासद तक पहुंच जाता है और जब वो इन मुख्तलिफ चैलेंजों को पूरा करने में कामयाब हो जाता है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे सामने आते हैं। और जब हम इनमें कामयाब ना हो तो हमें मायूसी होती है और इसके नतीजे में हमारी खुशी का खसारा हो जाता है। आपके पास वाज़ेह है कि आपको खुश रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। वो एक नौकरी है, ये दौलत है, या एक नई गाड़ी है, या ऐसा घर है जिसकी कीमत ज़्यादा महंगी है, या कोई हमसफ़र है, या कोई दोस्त है। हमारा ज़हन इस्लाम महदूद सलाहियत की वजह से है कि हमारे खेल को नताइज पर कायम रहना है। अगर हम सिर्फ ऐसा करते हैं तो क्या करेंगे? हम तरक्की और तजर्बे के एक ज़रूरी अमल के हिस्से के तौर पर इसे कबूल करते हुए खुद को ज़िंदगी के साथ बहा देंगे। हमें खुश रहने के लिए एक नई काबिलियत पर अमल करना होगा।
ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خوش ہونا زندگی کو لمبا کرتا ہے، یہ لوگوں کو صحت مند رکھتا ہے کیونکہ یہ ہمیں بیمار ہونے سے بچاتا ہے۔ دائمی ناخوشی تناؤ کا سبب بنتی ہے۔ یہ بات یقینی طور پر پائی گئی ہے کہ خوش اور مطمئن افراد اپنی زندگی سے صحت مند ہوتے ہیں اور کم دائمی بیماریوں سے بھی کم نظر آتے ہیں۔ لیکن ہمیں لمبی اور شدید تحقیقات کے بعد مزید چیزیں ملتی ہیں تاکہ ہمارے پاس اس کا ایک ایسا تنازع آ جائے جو تقریباً کسی بھی انسان کی معقول خوشی کے حصول کی ضرورت ہے۔ ہمیں خوشگوار میوزک سننا پڑتا ہے، اس سے نہ صرف خوشی کا احساس بڑھتا ہے بلکہ اپنے ارد گرد خوشنما چہروں کو جاننے کی صلاحیت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ ورزش کرنا ایک لائٹ ورزش پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے، جیسے دماغ میں انڈورفنز تیار کرنے کے لیے دن میں 30 منٹ تک تیز رفتار سے چلنا خوشی کے ساتھ اعلیٰ محسوس کرنا ہے۔ اور انڈورفنز قدرتی نشیب و فراز ہیں جو ہمارا دماغ پیدا کرتا ہے، جو درد کو کم کرتا ہے اور خوشی کا باعث بنتا ہے۔ آپ کو خوش رہنے کے لیے قدرتی طور پر آپ کے اندر وہ دعائیں موجود ہیں، آپ کو کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ ہم بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنی فیملی اور دوستوں میں وقت بتائیں، اپنی زندگی میں نئے تجربات کو ڈھونڈیں، اپنے آپ کو لوگوں سے گھیریں، کسی ایسی چیز کے بارے میں تلاش کریں جس کا آپ کو شوق ہے۔ آپ اپنے فارغ وقت میں کیا کرتے ہیں؟ یہ اس چیز کی وضاحت کرتا ہے کہ آپ کتنے خوش ہیں۔ شکر گزار اور مہربان بننے کے لیے ہمیشہ غیر فعال کے ساتھ معاون ثابت ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کو اپنی ناکامیوں کو معاف کرنا ہوگا۔ اب آپ کی ناکامیاں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کام سے ناکام ہوتے ہیں یا ہم کوئی بزنس کرتے ہیں یا کاروبار کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم ناکام ہو جاتے ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمارا دماغ یہ چیزیں کیپچر کر لیتا ہے، میموری بن جاتا ہے۔ تو جیسے ہی دوبارہ ہم ایسا کام کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں، کوئی کسی بزنس کے بارے میں دوبارہ سٹارٹ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارا دماغ آٹومیٹکلی یہ ڈر آپ کو دکھا دیتا ہے اور آپ ڈر جاتے ہیں اور آپ دوبارہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے کبھی بھی گھبرانا نہیں اور کبھی بھی اپنی ناکامی پر پچھتانا نہیں۔ اپنے ماضی کو یاد کر کے اپنا آج کیوں خراب کریں؟ ہم خوش نہیں رہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں 24 گھنٹے خوشی محسوس کرنی ہے، لیکن ہمیں زیادہ سے زیادہ ذہنی دباؤ سے بھی بچنا ہے۔ اپنے اندر احساس پیدا کرو کہ آپ خود کو جانتے ہو۔ میرا مطلب ہے کہ صرف اطمینان سے اچھا محسوس کرنے سے ہے۔ اطمینان رکھیں، اپنے آپ کو بتائیں، اپنے ذہن کو بتائیں، کیونکہ ہر وہ کام جو آپ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کے دماغ میں آتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے دماغ کو سمجھائیں اور اطمینان رکھیں اور اچھا محسوس کریں۔ آئیے کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ کافی امیر ہیں تو مجھے بہت خوشی ہے اس بات پر، لیکن کیا آپ ان پیسوں سے خوشی خرید سکتے ہیں؟ آپ خریداری سے بہت خوش ہوں گے جب آپ کوئی نیا سیل فون خریدتے ہیں یا کوئی گاڑی یا گھر، لیکن ان چیزوں کے خریدنے کے بعد آپ دوبارہ ایسی حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ عام طور پر 3 ماہ سے زیادہ نہیں ہوتا جب آپ دوبارہ کسی چیز میں خوشی تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آئیے کچھ اور طریقوں پر روشنی ڈالتے ہیں کہ ہم کس طرح خوش رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، اپنے دل سے آپ کو حسد اور نفرت کو ختم کرنا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے ختم ہونے سے آپ کو واقعی خوشی کا احساس ہوگا۔ آپ لوگ تو جانتے ہیں ہم خالصتاً جذباتی مخلوق ہیں، لیکن جب آپ کسی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، کتنا سونا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ خوشی آپ کی انگلیوں سے پھسل جاتی ہے پانی کی طرح۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف خوشی ہی زیادہ عدم اور اطمینان لا سکتی ہے۔ آئیے پہلے سچائی پر غور کریں۔ خوشی کو آپ کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے خود کو جانیے، خود کو کبھی کم نہیں سمجھنا، خود کو یقین دلانا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے بنے ہیں اور ہمت کبھی نہیں ہارنی۔ اسے ایک چیلنج سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یقینی طور پر ناممکن نہیں ہے۔ آپ منفی خیالات سے خوش نہیں ہو سکتے جو آپ کو سونے نہیں دیتے، لہٰذا اپنی سوچ کو تبدیل کریں اور کبھی بھی ہنسنا نہ چھوڑیں، ہمیشہ مسکراتے رہیں۔
میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ کسی کو خوش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو خوش رکھیں۔ ہمیں سب سے پہلے خود کو خوش رکھنا ہے، اپنے آپ کی قدر کرنی ہوگی، اپنی زندگی خوشی سے بسر کریں اور خوشی کو باہر تلاش کرنا چھوڑ دیں۔ اپنی بہترین، ایماندار، مخلص مسکراہٹ کو زندگی کے لیے وقف کر دیں۔ آپ گہرائی سے دیکھیں گے کہ زندگی کیسی ہے اور اسے محسوس کریں گے۔ امید ہے آپ ایسا ہی کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ خوش رہیں گے۔ اپنی زندگی خوشحال بنائیں، مسکراتے رہیں اور لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کا سبب بنیں۔ اللہ حافظ۔